واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 53 اپنا اسلامک اسٹوڈیو میری بوڑھی آنکھیں آنے والے وقت کو دیکھ رہی ہیں۔ مسلمان اس ملک پر غالب آ جائیں گے۔ سلطان محمود اگر سارے ہندوستان کو فتح نہ کر سکا تو پھر بھی کم از کم یہاں کسی نہ کسی خطے میں اسلامی ریاست قائم کر لے گا۔ مسلمانوں کو جنگ کے ذریعے شکست دینا اور یہاں سے نکال دینا آسان نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے آئندہ آنے والے راجوں مہاراجوں نے عقل سے کام لیا تو وہ مسلمانوں کو اسی حربے سے کمزور کر لیں گے جو میں نے سکھپال پر استعمال کیا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کے ذہنوں اور ایمان پر ایسا حملہ کرنا ہوگا جسے وہ حملہ نہ سمجھے بلکہ پیار محبت کا پیغام سمجھے۔ لاہور سے آئے ہوئے ایک ہندو نے پنڈت سے کہا کہ ہم نے سکھپال سے بات کرنی ہے، آنے والے وقت میں کیا ہوگا وہ آنے والی نسلوں کا کام ہے۔ ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ سکھپال کو اغوا کر کے لاہور لے جانا ہے۔ پنڈت نے کہا کہ سکھپال کا لاج چوری چھپے آ رہا ہے، میری یہی کوشش تھی جو کامیاب ہو گئی، اور پھر تم لوگ بھی تو یہاں موجود ہی ہو۔ اور ساتھ ہی پنڈت نے انہیں سمجھا دیا کہ انہوں نے سکھپال کو کس طرح قابو کرنا ہے۔ ناظرین، رات کے وقت اسے شہر سے نکلنا مشکل تھا، یہ کام انہیں دن کو کرنا تھا۔ آخر کچھ بحث و مباحثے کے بعد انہوں نے ایک اسکیم تیار کر لی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، بھیرا شہر پر نیند کا غلبہ طاری ہوتا جا رہا تھا، قصر عمارت پر بھی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اس عمارت میں جب راجہ بجی رائے کی گدی تھی تو یہاں کا سورج دن غروب ہونے کے بعد طلوع ہوا کرتا تھا۔ ساز آواز اور تھرکتے ہوئے نسوانی جسموں سے جادو جاگ اٹھتا تھا۔ ناظرین، شراب کا دور چلتا اور یہاں ساقی کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ اب یہ عمارت خاموش تھی۔ اس خاموشی میں ایک محافظ نواسا شاہ کے کمرے کے باہر کھڑا تھا اور دو محافظ ارد گرد گشت کر رہے تھے۔ محافظ دستہ رات بھر مستعد رہتا تھا۔ نواسا شاہ اپنے بستر سے اٹھا اور اس نے دریچے میں سے ارد گرد جھانکا۔ گشت کرنے والے محافظ ذرا آگے نکل گئے تھے۔ نواسا شاہ نے محسوس کیا کہ وہ ان گشت کرنے والے محافظوں کی نظروں سے بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ دن بھر وہ حکومتی کاموں میں اس قدر مصروف رہا تھا کہ اسے یاد بھی نہ رہا کہ رات کو اس نے چوری چھپے مندر جانا ہے۔ ناظرین، رات کے وقت اسے یاد آیا کہ اس کی رہائش گاہ کے گرد پہرا موجود ہے اور گشتی پارٹی بھی موجود ہے۔ نواسا شاہ مایوس ہو کر بستر پر بیٹھ گیا۔ اسے کمرے کی تنہائی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ اس کے ذہن پر وہ چاروں حسین کم عمر لڑکیاں اور وہ شراب سمائی ہوئی تھی جس کی بو نہیں ہوتی، مگر اب اس کا مندر تک پہنچنا ایک ٹیڑھا مسئلہ بن گیا۔ اسے مایوسی کی تاریکی میں ایک چمک سی دکھائی دی۔ اسے مولوی سعید کے یہ الفاظ یاد آ گئے کہ اسلام میں خلیفہ اور اس کے ماتحت چھوٹے چھوٹے علاقوں کے امراء کی ذمہ داریاں بڑی ہی نازک اور صبر آزما ہوتی ہیں۔ وہ راتوں کو بھیس بدل کر گلی کوچوں میں پھرتے اور دیواروں سے کان لگا کر سنتے ہیں کہ اس کی رعایا میں کوئی گھرانہ یا کوئی فرد کسی مصیبت میں مبتلا تو نہیں ہے اور پوری قوم خلافت اور امارت سے مطمئن ہے۔ نواسا شاہ اٹھا اور اس نے بھیس بدل لی۔ وہ باہر نکلا اور محافظ سے بولا کہ اپنے کماندار کو بلا لاؤ۔ ناظرین، کماندار دوڑا ہوا حاضر ہو گیا۔ نواسا شاہ نے کماندار سے کہا کہ ہم شہر کے گشت کے لیے جا رہے ہیں۔ محافظ کے لیے امیر کا اقدام نیا نہیں تھا کیونکہ یہ مسلمانوں کی روایت تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کتنے ہی امراء اس روایت پر عمل کرتے ہیں۔ ناظرین، کماندار نے گشتی محافظوں کو بتایا کہ امیر صاحب گشت کے لیے جا رہے ہیں۔ نواسا شاہ ایک معمولی سا چوغا پہن کر اور سر پر کپڑا لپیٹ کر چل پڑا اور قصر خلافت کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا مندر کے دروازے پر پہنچا۔ مندر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آگے کس طرف جانا ہے۔ ڈیوڑی میں اس کے استقبال کے لیے کوئی موجود نہ تھا۔ اس نے تالی بجائی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے نکل کر اسے دبوچ لیا۔ ایک اور آدمی نے نکل کر اس کی ٹانگوں کو دبوچ لیا۔ نواسا شاہ تنومند اور جوان آدمی تھا۔ اس نے اپنے جسم کی پوری قوت صرف کر کے اپنے آپ کو پیچھے دھکیل دیا اور پچھلے آدمی کے سہارے سے آگے والے آدمی کو دھکیلا۔ اس داؤ سے وہ آدمی جس نے اسے پیچھے سے دبوچا تھا اسے پیچھے گرا دیا
اور آگے والے کو دوسری طرف دھکیل دیا۔ دو اور آدمی اس پر جھپٹے مگر وہ بچ کر دروازے سے باہر آ گیا اور اس نے پھرتی سے تلوار نما خنجر نکال لیا۔ دیوڑی تاریک تھی، باہر ستاروں کی روشنی میں سائے نظر آ رہے تھے۔ نواسا شاہ نے خنجر کا وار کیا تو اسے ایک کربناک چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی یہ آواز آئی کہ اسے زندہ پکڑنا ہے، اور قریب سے ایک اور آواز سنائی دی، مشعل جلا دو۔ اچانک ایک شرارہ چمکا اور ایک مشعل روشن ہو، پھر آواز آئی کہ کاٹ دو انہیں۔ ایک آدمی زخمی ہو کر گر پڑا تھا، باقی تینوں پر 4 آدمی تلواریں لیے حملہ آور ہو گئے تھے۔ نواسا شاہ ایک طرف خوف زدہ کھڑا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس پر حملہ کرنے والوں پر کس نے حملہ کر دیا ہے۔ ایک آواز آئی، امیر محترم آپ ٹھیک ہیں؟ کہیں کوئی زخم تو نہیں آیا؟ تب اسے پتا چلا کہ یہ اس کا محافظ دستہ ہے۔ اچانک اندر سے پنڈت آنکھیں ملتا ہوا نمودار ہوا اور بولا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ 4 ہندو خون میں ڈوبے ہوئے زمین پر پڑے تھے۔ ایک محافظ نے پنڈت سے پوچھا، کیا آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ انہوں نے امیر محترم پر حملہ کیا تھا۔ اور پنڈت نے حیرت زدہ ہو کر نواسا شاہ کو دیکھا اور بولا، امیر بھیرا حضور ادھر اس وقت کیسے نکل آئے؟ نواسا شاہ نے کہا کہ میں گشت پر نکلا تھا کہ مندر کے اندر چلا گیا، دیوڑی میں ہی پہنچا تھا کہ انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ پاپی ملیچ اچھا ہوا مارے گئے ہیں۔ امیر مندر میں آئے تو ہم ان کے قدموں میں پھول نچھاور کریں، اور ان اچھوتوں نے امیر محترم پر حملہ کر دیا۔ اس نے مشعل کی روشنی میں چاروں کے چہرے دیکھ کر کہا، میں انہیں نہیں پہچان سکا، یہ بھیرا کے معلوم نہیں ہوتے۔ نواسا شاہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے محافظ مندر کے اندر داخل ہو کر اس کمرے میں جائیں جہاں لڑکیاں اور شراب تھی، مگر محافظ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے مندر کے اندر داخل ہو گئے۔ ناظرین، نواسا شاہ بھی ساتھ اندر چلا گیا، مگر مندر کے اندر یا کسی کمرے میں کچھ نہیں تھا۔ وہاں انہیں 2 اور آدمی نظر آئے جن کو پنڈت نے پجاری کے طور پر متعارف کروایا، جبکہ وہ ان مارے جانے والے ہندوؤں کے باقی والے 2 ساتھی تھے۔ نواسا شاہ کا خیال تھا کہ وہ اکیلا باہر گشت پر نکلا ہے اور اکیلا ہی مندر آیا ہے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ گشت پر نکلا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا محافظ دستہ اس سے غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ کماندار عقل مند تھا، اسے معلوم تھا کہ امیر نو مسلم ہے اور ہندو اس پر قاتلانہ حملہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نواسا شاہ جو ہی عمارت سے باہر نکلا، کماندار اپنے 6 جوانوں کے ساتھ بھیس بدل کر امیر سے خاصا فاصلہ رکھ کر پیچھے چل پڑا تھا۔ یہ امیر کے پیچھے دبے پاؤں چل رہے تھے تاکہ امیر کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا کماندار کو خدشہ تھا، وہ بروقت مندر کے اندر پہنچ گئے اور نواسا شاہ کو بچا لیا۔ دوسرے دن اس واقعے کی تحقیق ہوئی تو پنڈت نے مکمل لا علمی کا اظہار کر دیا۔ وہ بہت پریشان نظر آتا تھا۔ اس طرح بات آئی گئی ہو گئی۔ ناظرین، لاہور میں راج محل میں رانی پریم دیوی بہت غصے سے ادھر ادھر چل رہی تھی۔ اس کے سامنے 2 آدمی ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ وہ 2 آدمی تھے جو مندر میں اپنے 4 ساتھیوں کو نواسا شاہ کے محافظوں کے ہاتھوں قتل کروا کر دوسرے دن بھیرا سے نکل کر لاہور پہنچے تھے۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ بھیرا میں مندر کے اندر پنڈت نے نواسا شاہ کو پھانسنے کا کیا انتظام کیا تھا، لیکن عین آخری لمحے میں ناکامی ہوئی۔ راج گوپال سیناپتی بھی وہاں موجود تھا، مگر وہ مکمل خاموش تھا۔ وہ دونوں آدمی باہر نکل گئے مگر سیناپتی وہیں کھڑا رہا۔ ناظرین، رانی نے سیناپتی سے کہا کہ تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ راج گوپال نے کہا، تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ اگر تم مجھے سزائے موت کی دھمکی دے کر بھی کہو کہ بھیرا پر دوبارہ حملہ کر دو تو بھی میں صاف انکار کر دوں گا۔ مگر رانی نے کہا، سنو گوپال، اور غور سے سنو، میں کیا کرنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، رانی کے دماغ میں جو بات آئی تھی وہ اس نے راج گوپال کے گوش گزار کر دی۔ 10-15 دن گزرے ہوں گے کہ نواسا شاہ دن کے وقت فوج کا معائنہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ اس کا راستہ ایک سیاہ کالے رنگ کے آدمی نے روک لیا۔ اس کے ساتھ اسی رنگ اور اسی عمر کی ایک عورت تھی۔ ان دونوں مرد عورت کے کپڑے
کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر اور منہ پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی، دونوں کی کمریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہت لمبی مسافت طے کر کے آئے تھے۔ نواسا شاہ نے گھوڑا روکا اور اتر کر ان کے پاس چلا گیا۔ ناظرین، بوڑھے نے بہت تھکی اور رندی ہوئی آواز میں نواسا شاہ سے کہا کہ ہم بہت دور سے فریاد لے کر آئے ہیں، ہماری کہانی لمبی ہے، اپنے گھر آنے کی اجازت دیں، ہم تنہائی میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، نواسا شاہ نے محافظوں سے کہا کہ انہیں ساتھ لے چلو، ہم ان کی فریاد سنیں گے۔ عمارت میں پہنچ کر نواسا شاہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس بوڑھی عورت کو اس کے کمرے میں داخل کیا گیا۔ نواسا شاہ نے کہا کہ کہو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بڑھیا نواسا شاہ کے قریب چلی گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیا تو نہیں جانتا کہ ایک ماں کو اپنے گمراہ بیٹے سے کیا کہنا ہوتا ہے؟ نواسا شاہ چونک پڑا، وہ رانی پریم دیوی تھی۔ اس نے کہا کہ مت آنکھیں پھیر، اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھ، ممتا کی ماری ہوئی ماں کی آنکھوں میں ایک ماں کا دکھ دیکھ۔ نواسا شاہ کی آنکھیں ماں کی نظروں میں گم ہو گئیں۔ رانی نے کہا کہ ماں نے تجھے کیوں جنا تھا؟ اس لیے کہ تو مسلمانوں سے ہندوؤں کے خون کا انتقام لے گا، ان بتوں اور مورتیوں کی توہین کا انتقام لے گا جن کی بے حرمتی مسلمان کر رہے ہیں۔ تیرا باپ شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا ہے اور تو شکست کھا کر ہتھیار ڈال کر مسلمان ہو گیا ہے۔ تو نے اپنے دادا کی طرح اور بجی رائے کی طرح خودکشی کیوں نہ کر لی؟ تو نے اپنے مذہب کے دشمن کا مذہب قبول کر لیا ہے۔ تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ تیری ماں کا رکھوالا کون ہے؟ اگر مسلمان لاہور پر حملہ کر دیں تو وہ مجھے قیدی بنا لیں گے، اور ایک رانی مسلمانوں کی اس لیے قیدی اور باندھی ہوگی کہ اس کا بیٹا بے غیرت ہو گیا ہے اور بزدل اور لالچی ہو گیا ہے، اس نے اپنا دھرم، رتبے اور عہدے کے عوض بیچ ڈالا ہے۔ ناظرین، نواسا شاہ کے منہ سے کئی بار ماں جی، ماتا جی نکل چکا تھا، مگر رانی کی زبان بے قابو ہو چکی تھی، وہ بولتی جا رہی تھی اور نواسا شاہ اس کے سامنے کھڑا اسے سنتا جا رہا تھا۔ ماں نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی تھی، پنڈت اسے پہلے ہی گمراہ کر چکا تھا، اس رات کے بعد اس نے دوبارہ مندر جانے کا سوچا بھی نہ تھا۔ یہ ایک کانٹا تھا جو اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ پنڈت کی اس بات کو اس نے سچ مان لیا تھا کہ مسلمان حکمران چوری چھپے عیاشی کرتے رہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ سب حرام ہے۔ اب اس کی ماں نے اسے اس حلیے میں آ کر ایسا ہلایا کہ اسے چکر آنے لگے۔ ماں نے اسے نواسا شاہ سے سکھ پال بنا دیا تھا۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ دیکھ، تیری رانی ماں نے تیری خاطر اپنی کیا حالت بنا لی ہے اور کیا صورت بنائے کھڑی ہے۔ پکڑی گئی تو یہاں کوئی نہیں سنے گا، اور سوچ کہ محمود تجھے یہاں کا حاکم کیوں بنا کر گیا ہے؟ کیونکہ وہ تجھ سے ڈرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ سکھ پال اتنا بہادر اور عقل مند ہے کہ غزنی کی فوج کو ملیا میٹ کر دے گا۔ تجھ سے بچنے کے لیے اس نے تجھے سونے کے پنجرے میں بند کر دیا ہے۔ تیری شکست تیرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ ہوش میں آ سکھ پال، اپنے دیوتاؤں کے قہر سے ڈر۔ نواسا شاہ نے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے ماں؟ تو رانی نے کہا کہ سیناپتی راج گوپال۔ نواسا شاہ نے محافظ کو آواز دے کر کہا کہ اس عورت کے ساتھ جو مرد تھا اسے بھی اندر بھیج دو۔ ناظرین، راج گوپال جھکا ہوا کھانستا ہوا اندر داخل ہوا اور نواسا شاہ کو فرشی سلام کیا۔ دربان باہر نکل گیا تو نواسا شاہ نے راج گوپال سے کہا، اب سیدھے کھڑے ہو جاؤ ماں، مجھے ہوش میں لے آئی ہے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں رات کو یہاں سے نکل جاؤں گا، آپ دونوں واپس چلے جائیں۔ ناظرین، سیناپتی نے کہا کہ یہاں سے چوروں کی طرح نکل بھاگنا کوئی کمال نہیں ہے، آپ راجپوت ہیں اور راجکمار بھی ہیں، اگر آپ ہمت کریں تو بھیرا آپ کا ہو سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے حکم سے راجہ بجی رائے کی فوج کو باقاعدہ سلطان کی فوج میں شامل کر لیا گیا ہے، اگر یہ درست ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، رانی پریم دیوی اور راج گوپال بہت دیر کے بعد نواسا شاہ کے کمرے سے باہر نکلے۔ دربان اور محافظ کو وہ اور زیادہ تھکے ہوئے نظر آئے، کسی کو معلوم اور شک تک نہ ہو سکا کہ انہوں نے چہروں اور ہاتھوں پر ایسا محلول لگا رکھا ہے جس سے رنگ سانولا اور جسم بوڑھا نظر آنے لگتا تھا۔ وہ قصر عمارت
से निकले और मंदिर में चले गए। वो रात उन्होंने पंडित के पास गुजार दी और अगले रोज लाहौर के लिए रवाना हो गए, जबकि दूसरी जानिब निवासा शाह ने घिनौना खेल खेलने का इरादा कर लिया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 54 में देखना मत भूलिएगा।